سے پہلے تو میرے جو گھر کی بات ہوئی، میں آپ کو پوری آج پرووائڈ کر رہا ہوں کہ میرا جو لنڈن کا فلیٹ تھا اس کی سیل ڈیڈ پرووائڈ کر رہا ہوں، ڈریکوٹ ایونیو. یہ میں نے 83 میں لیا تھا اور یہ میں نے بیچا ہے 2003 میں. اس کی سیلز ڈیڈ آپ کے سامنے ہے. یہ بکا تھا 7,15,000 پاؤنڈ کا. تو 2002 میں نے زمین لی، اس کی آپ کے سامنے رجسٹری میں پیش کر رہا ہوں. 1,45,000 پر کنال میں نے وہ زمین لی. مسلم لیگ نون کسی چیز سے خوف زدہ نہیں ہے. پریس اور میڈیا کے سامنے آ کے کاغذ لہرا دینا یہ ایک بات ہے، مگر حقائق اور اصل حقائق قوم کے سامنے رکھنا اور کسی جج اور ٹریبونل کے سامنے رکھنا وہ اور بات ہے. میرا فلیٹ بک رہا تھا، میں نے اپنی بیوی سے پیسے بورو کیے 2002 میں، اور 2003 میں میرا فلیٹ بکا، میں نے اس کو پیسے واپس کیے. 2004 میں میری ڈیورس ہوئی اور وہ فلیٹ اس نے مجھے گفٹ کیا. خان صاحب یہ بھی بتائیں کہ جب ڈیورس ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ بہت ایک انفارچونیٹ ایک واقعہ کسی کی زندگی میں ہوتا ہے، تو اس وقت کوئی کسی کو گفٹ نہیں دیتا، اور وہ بھی کروڑوں کی جائیداد. 1,45,000 پہ میں نے کنال لی، جو کہ 70-75 میں وہاں اس وقت ساری رجسٹریاں ہوئی ہوئی. ان سے دگنی میری رجسٹری آپ سب دیکھ سکتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں. ایک کنال نہیں ہے کہ ان کے ایک کنال کی قیمت 300 کنال ہے، جس میں ان کا محل یا گھر اس وقت ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ شرماتے کیوں ہیں حقائق بتاتے ہوئے. میں اپنی پارٹی سب کے سامنے بھی یہ رکھا ہے، پارٹی نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ یہ سارے اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں گے. خان صاحب روز کسی پہ بہتان لگا کے اور الزام، اور وہ زرداری صاحب جن کے خلاف بیرونی اور اندرونی ممالک میں اربوں روپے کے کیسز چل رہے ہیں، ان کے خلاف عمران خان صاحب کا نشانہ کم لگتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاسمین منظور اینڈ ویلکم ٹو دی شو. ناظرین، حالات بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں اور 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو اس وقت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی معاملات کو بہت زیادہ میں یہ کہوں گی کہ اس میں ایک ٹرموائل آ رہا ہے. ایک طرف سیاسی جو منظرنامہ ہے وہ بڑی جلدی تبدیل ہو رہا ہے. اب یہ تبدیلی جو آ رہی ہے یہ صرف جلسوں تک رہے گی، جلوسوں تک رہے گی، یا جب ووٹ پڑیں گے تو عمران خان کی سونامی ووٹس کے تھرو، پاکستان کی یوتھ کے تھرو اور پاکستان کے دیگر وہ لوگ جو کبھی ووٹ ڈالتے ہی نہیں، ان کے تھرو اس کو لے جائے گی، سویپ کرے گی، اور شاید پاکستان میں ایک تیسری بڑی ابھرتی قوت عمران خان ہوں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اثاثوں کی جنگ شروع ہو چکی ہے. جہاں تک میں نے عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس سنی، مجھے جو ان کی باتیں سمجھ میں آئیں وہ کافی حد تک ریزنیبل تھی. اس کی فوراً بعد چودھری نثار صاحب جو قائد اس پہ اختلاف تھے اور انہوں نے استعفیٰ دیا اپنی اس عہدے سے پارلیمنٹ میں، ان کی فوری طور پر پریس کانفرنس آنا، اور پھر اس میں بہت ساری باتیں انہوں نے بھی اثاثوں کے حوالے سے کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ ٹریبیونل بنا لیتے ہیں، کسی جج کے سامنے چلے جاتے ہیں، سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں. بہرحال یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس کے پاس کیا ہے. تو دوسری طرف میمو گیٹ کا معاملہ اتنا ہی سیریس ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب اسے سپریم کورٹ لے گئے ہیں. عمران خان نے کہا اگر میاں صاحب نہ لے جاتے تو میں یہ معاملہ لے جاتا. اور تیسری طرف بون کا کانفرنس کا بائیکاٹ کر کے پاکستان نے 2 ٹوک الفاظ میں اپنے اتحادیوں کو بتا دیا ہے کہ اب پاکستان اپنی فارن پالیسی ٹورڈز یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور دیگر اتحادی ممالک کے لیے تبدیل کرنے کے لیے بہت زیادہ سنجیدہ ہے. اس حوالے سے صدر آصف علی زرداری صاحب نے صدر اوباما نے فون کیا اور ان سے بات چیت کی. البتہ اور اسی طرح ہلری کلنٹن صاحبہ نے اوور دا لاسٹ فیو ڈیز جو ڈپلومیٹک تعلقات رہے ہیں انہوں نے بھی فون کیا وزیر اعظم کو، لیکن دونوں شخصیات نے معذرت کر لی اور پاکستان کی طرف سے کوئی بھی اس میں شریک نہیں ہوا. سو یہ 2-3 چیزیں پیرالل چل رہی ہیں. یہ طوفان کس کروٹ بیٹھے گا، کون جیتے گا کون ہارے گا، لیکن ایک بات تو طے ہے
جب اثاثوں کی بات نکلی ہے تو اب بات دور تلک جائے گی، کیونکہ نہ اس پہ میڈیا خاموش رہے گا نہ سیاستدان۔ ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد 3 امپورٹنٹ گیسٹ ہمیں جوائن کر رہے ہیں رائٹ آفٹر دس بریک۔ ناظرین، آئیے آپ سے تعارف کراتی ہوں، ہمیں یہاں کراچی اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں نہال ہاشمی صاحب، سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں شوکت بسر صاحب، ڈیپیوٹی پارلیمانی لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب اسمبلی میں۔ آپ دونوں کو ویلکم۔ اس کے ساتھ ہمارے تیسرے آج کے امپورٹنٹ گیسٹ اعجاز چودھری صاحب، سینٹرل وائس پریزیڈنٹ ہیں آپ تحریک انصاف کے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتی جاؤں کہ کل جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو اب چیئرمین بن چکے ہیں تحریک انصاف کے، یہ کتنا بڑا دھچکا ہوگا پیپلز پارٹی کے لیے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں نہال ہاشمی صاحب سے۔ نہال ہاشمی صاحب، یہ بتائیے گا کہ کل جو عمران خان، ایک آپ نے کافی عرصے سے آپ کی پارٹی کا یہ موقف تھا کہ جی ہمارے اوپر زور ہے، ہمیں تنگ کرتے ہیں، ہمارے بارے میں بولتے ہیں، اور آصف علی زرداری اور گیلانی صاحب کے خلاف اتنا نہیں بولتے یا ان کو اتنا ٹارگٹ نہیں کرتے۔ مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے، اگر عمران خان اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں، ان کے ڈاکیومنٹس ایویڈینشل سپورٹ امپورٹنٹ نہیں تھا، تو چودھری نثار صاحب کو اتنی لمبی پریس کانفرنس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ آرام سے بیٹھتے گھر، محرم کے بعد آتے اور پھر بولتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسمین، آج کل جس طرح عدالتوں میں ہوتا ہے کہ ریبٹل اگر آپ نے ان چیلنج جانے دیا تو اسے ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب نے آدھا سچ کہا ہے، آدھا سچ انہوں نے چھپا لیا ہے۔ انہوں نے جب اثاثے کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں ٹیکسز اور گوشواروں کے، عمران خان صاحب نے 1979 سے لے کر کے 2011 تک انہوں نے جو ٹیکس دیے ہیں پاکستان کے ایف بی آر کو، دیکھیں اثاثے وہ آدھا پاکستان ان کا ہو، جائز طریقے سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر جو ان کی آمدن ہے، جو جامدن ہے، جہاں سے وہ کماتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں، اس میں پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کے ایکسچیکر کو کتنا پیسہ دیتے ہیں؟ کیا آدھا سچ بولا ہے انہوں نے اپنے ٹیکس گوشوارے نہیں بتایا۔ 1979 سے آج تک انہوں نے کتنے پیسے دیے ٹیکس، وہ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ جب وہ دوسروں کے تنقید، ایف بی آر میں ہوگا نا؟ نہیں انہوں نے تو کل بتاتے نا ایف بی آر، اچھا ان کے ٹیکس ریٹرنز بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے تو بتایا ہوتا نا کہ جی، انہوں نے ایک جملہ کہا کہ میں نے 2 کروڑ روپے کمائے ہیں اس گیٹ کے کمنٹری سے اور دیگر چیزوں سے، تو وہ ایک ایسے کام میں پھنس گئے ہیں جو کہ، اور یہ شاید دانستہ طور پہ وہ اس طرح کی اثاثے اور ٹیکس اور گوشوارے اور ایف بی آر کی بات، جیسے توتا رٹی رٹائی بات طوطا کرتا ہے نا میاں مٹھو، سیاست میں رٹے رٹائے طوطے ہیں۔ مجھے بتا کیا غلط بات ہے؟ دیکھیں پاکستان کو بڑا سیویئر کرائسس ہے ابھی گڈ گورننس کی، پاکستان میں قومی اہمیت اور قومی یکجہتی کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی ہیلتھ پہ بات یہ نہیں کرتے ہیں، ایجوکیشن پہ بات یہ نہیں کرتے ہیں، اچھے ریفارمز کی بات یہ نہیں کرتے ہیں، اور اپنی جو بات کرتے ہیں اس میں چھپاتے ہیں ہر چیز۔ وہ انہوں نے چھپایا ہے، اور جب ہم نے ان کو عیا کیا ہے کہ جناب یہ واحد سیاستدان ہیں جنہوں نے 3 پلاٹ مانگے اور انہوں نے جعلی ایفیڈیوٹس دیا کہ جناب میرے پاس پاکستان میں کوئی پلاٹس نہیں ہے۔ ایک سیکنڈ، کس سے مانگے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب سے۔ کون تھے؟ نواز شریف سے۔ آپ سے مانگے نا؟ جی مانگے۔ ٹھیک ہے، جعلی ایفیڈیوٹ سے کیا مطلب ہے؟ بھائی انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ، بالکل ایک سیکنڈ، ویسے وہ خود اس کی وضاحت کریں گے، لیکن بقول ان کے انہوں نے ریزیڈنشل پلاٹ کے لیے آپ سے مانگا، آپ نے کہا کہ جو قومی ہیرو ہوتا ہے اسے تحفے کے طور پر ہم دیتے ہیں، تو اس وقت وہ ایک قومی ہیرو، اس وقت ان کے زبان ٹاؤن میں مکان تھا نہیں تھا مکان، چیف منسٹر چاہیے، مگر انہوں نے کہا دیکھیں جب کوئی ایفیڈیوٹ دے دے، نہیں میں ایفیڈیوٹ دے رہی ہوں آپ کو، مجھے دے دیں، نہیں ایفیڈیوٹ پہ بلیف کرنا ہوتا ہے، ایفیڈیوٹ مینس اٹ از آن اوتھ۔ اچھا دوسری طرف یہ تو دیکھیں دس از ناٹ فیئر نا، میں ان سے بھی ان سے بھی اتنے ہی سخت سوال کروں گی، ان سے ہم کوئی نہیں، لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ ایک طوطا ہے جو رٹی رٹائی باتیں کر رہے ہیں، ٹیکس ریویژن آپ کے چیف منسٹر کسی کی بھی ایفیڈیوٹ پہ پلاٹ دے دیتے ہیں؟ جی جو بھی نہیں دی ہوگا، دیکھیے یہ تو ہماری، جو بھی نہیں دی ہوگا، دیکھیے جی پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کہہ رہا ہوتا ہے کہ مکان، خوراک، روزگار فراہم کرنا۔ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں چیف منسٹر تک تو پہنچی پہلی بات چیف منسٹر کے پاس جو لوگ بھی اپلائی کرتے ہیں جینوئنلی آج کے بھی، میں اناؤنس کر دوں لاہور کی پبلک کے لیے کہ سب وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر لمبی لائن لگا دیں۔ ہم آشیانہ ہاؤس کیا دے رہے ہیں؟ اوکے ٹھیک ہے،
and we will provide it to every एजाज individual चौधरी साहब Pakistani. ये बताइएगा कि इमरान खान साहब के हवाले से ये कहा जा रहा है, दो बातें बिल्कुल वाज़े तौर पर, बहुत कॉलम लिखे जा रहे हैं और बड़े सीनियर सहाफ़ियों की मैं बात, वो ये कहते हैं कि हम जो सहाफ़ी जिन्होंने अभी तक उनके जलसे कवर किए हैं, देखे हैं ये और साथ पार्टिसिपेट भी किया है, वो ये कहते हैं कि उनकी असेसमेंट है कि आपारा ने पूरा पैसा आप लोगों के पीछे लगाया है, जिसमें इमरान खान ने कहा अगर साबित हो गया तो सियासत छोड़ दूंगा। दूसरी बात, कल जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने बातें की कि ना आपने टैक्स के गोशवारे दिए, ना जमा कराए, और दूसरा आपका जो इतना बड़ा महल नुमा घर है आपके लीडर का, उसे बताते हुए वो शर्माते क्यों हैं? बताएं ना कि बनी गाला में वो एक पहाड़ी पर रहते हैं जो मीलों पर फैली हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैस्मीन, बारी बारी सारी बातों को मैं आपके सामने रखूंगा जी। पहली बात तो मैं असासाजात के हवाले से कहना चाहता हूं, इसका ज़रा पस मंज़र आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फ़ैसला क्यों किया है। ठीक। और ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इसके नतीजे में जिस तरह ये सारे सियासतदान जो साबिक दौर के अंदर हुक्मरान रहे और अब भी हैं, नंगे हो जाएंगे, इस खदशे के तहत ये चीखो पुकार करना शुरू हो गए हैं। मैं आपको बताता हूँ 64 बरस के अंदर एक आम आदमी गरीब से गरीब तर हो गया है और जो हुकूमत के करीब से भी गुजर जाता है वो अमीर से अमीर तर हो गया है। हमने ये कहा कि जो लोग भी अहले सियासत हैं या इक़्तिदार में हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, जर्नैल हैं या सियासतदान हैं, सबको ये बताना चाहिए कि उनके जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है और उनके पास क्या एजाज चौधरी साहब, मुझे ये बताइए क्या ये किसी और जनरल्स की बातें जो हैं वो आपने नहीं, चौधरी निसार साहब ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, उन्होंने कहा कि सब नहीं, ये मैं 30 अक्टूबर की बात कर रहा हूं। अच्छा, 30 अक्टूबर की बात, मैं 30 अक्टूबर की बात कर रहा हूं, मैं पस मंजर की बात कर रहा हूं इसके। ठीक। हर पाकिस्तानी को और इन सारे हुक्मरानों को पहले इसका पस मंजर समझना चाहिए। हमने किसी एक खास पार्टी को या किसी एक शख्सियत को टारगेट नहीं किया था, हमने तमाम जो इस मुल्क की अशराफिया है जो यकायक दिनों के अंदर अमीर हो जाती है, उसकी तरफ हमारा हदफ था कि इस कौम को पता चले कि वो गरीब से गरीब तर क्यों हो गई है और ये चंद लोग अमीर से अमीर तर क्यों हो गए हैं। मुझे पहली बात तो ये है कि देखिए एजाज चौधरी साहब, लेट्स कम टू द पॉइंट। ये बातें हमें पता है, हमें खाली ये बताएं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपकी पार्टी का क्या है कि ये या तो आप इनके असास से डिक्लेयर करें ना, आप इन सबके इलीगल वेल्थ मैं उसी तरफ आ रहा था, वो आप आवाम के सामने लाएं। जैस्मीन, में आप मुझे चंद मिनट दे दे, मैं उसी तरफ आ रहा था। चुनाचे जो आदमी पहला सवाल करता है उससे ये तवक्को की जाती है कि वो अपने सवाल का अपने बारे में पहले अपने आप को खुद एहतसाब के कटहरे में पेश कर दे। चुनाचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने अपने आप को कटहरे में पेश किया और उसके बाद ये कहा कि तमाम सियासतदान, तमाम ब्यूरोक्रेट, तमाम जर्नैल अपने अपने एहसास सामने ला के रख दें। इसमें नाराज होने की क्या बात है? इसमें फौरी रद्द-ए-अमल देने की क्या बात है? फिर हम क्या करेंगे? हम ये सारी बात नोट कर लेंगे। ठीक। अगर इमरान खान ने गलत बयानी की है तो मरकज में हमारी मुखालिफ हुकूमत है, सूबे में हमारी मुखालिफ हुकूमत है, वो सारी चीजें इन्वेस्टिगेट करके मीडिया के जरिए कौम के सामने ला सकती है। लेकिन इंशाअल्लाह उल अजीज जब पाकिस्तान के इंसाफ इंशाअल्लाह इक़्तिदार में आएगी, जो असासे ये आज डिक्लेयर करेंगे। एजाज चौधरी साहब, पहली बात मेरी पूरी नहीं हुई, बात मेरी पूरी नहीं हुई। बार-बार वही बात रिपीट कर रहे हैं आप, मुझे खाली दो चीजों का जवाब चाहिए। नहीं रिपीट कर रहा, मैं बात ही और कर रहा हूं। नहीं, मेरी बात सुन ले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी तो इनको बताएंगे कि ये असासे आपने डिक्लेयर किए थे और जो बाकी आपके असासे हैं वो इंशाअल्लाह हम बेचकर कौम के खजाने में जमा करा देंगे। मैं असासों के ऊपर इतनी ही बात करना चाहता हूं। मेरी बात सुने, ये देखें, ये हम बिल्कुल ना एक इस तरह की बात कर रहे हैं जिस तरह के मैं ये कह रही हूं कि मेरे पास एक जादू की छड़ी है, मैं घुमाऊंगी और इसके बाद मैं ये कर दूंगी और मैं वो कर दूंगी। ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। हम हुकूमत में आएंगे, इनके असासे हम जब्त करेंगे। अरे भाई, किस कानून के तहत? पहले आप इनकी असासे बताएं, इल गॉटन वेल्थ कौन सी है? मैं आपको बताता हूं, जो मैं कानून भी बता देता हूं आपको, जो बेनामी असासे होते हैं। एक तो आप अपना जवाब, मैं अपना ही जवाब दे रहा हूं। आप ये अपना जवाब ये दें कि इनका कहना ये है कि आपके चेयरपर्सन ने जो इनकी हुकूमत के दौरान इनके चीफ मिनिस्टर से जाली एफिडेविट पर प्लॉट्स हासिल किए, ये कहकर कि उनके पास कोई घर नहीं है और जबकि उनके पास जमान टाउन में एक घर था। ये बात दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त? एक तो मैं